والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم۔ صبر کا باب ہے۔ آج کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی یہ بڑی ایک عقل میں آسانی سے آنے والی بات نہیں ہے کہ بندہ مشکل میں پڑ جائے اور ہم کہیں اللہ بڑا ہم سے راضی ہے، بھائی اللہ ہم سے بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ تو بات تو واقعی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے کہ دو لفظوں میں اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے، ہم نے پچھلے نشست میں ذکر کیا تھا کہ جتنی بڑی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے اتنے اس کے زیادہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جتنی اس کو چھوٹی مصیبت پہنچتی ہے اتنے اس کے کم گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان کو کوئی بیماری آ جائے تو جب تک وہ بندہ بیماری میں رہتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اس کے گناہ یوں جھڑتے جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ بیماری میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہاں ہمارے آقا فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن، یہ مومنین کی بات ہو رہی ہے، کفار تو ویسے بڑی ذمہ ہے، وہ تو جہنمی ہے، ان کے ساتھ تو کوئی لینا دینا ہے نہیں ان باتوں کا۔ ان باتوں کا لینا دینا ہے ایمان والوں کے ساتھ، کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ان کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں مڈل کلاس لوگ ہیں، مومنین ہیں، نماز بھی پڑھنے والے ہیں، روزے بھی رکھنے والے ہیں، جو نیک کام ہوتا ہے کرتے ہیں، پھر آزمائشیں نہیں جاتی، تو ہمیشہ یہ ذہن میں پریشانی تو آتی ہے۔ تو ہمارے آقا نے ایسے مومنوں کو تسلی دی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تم آزمائشوں میں رہو گے تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ تو اس سے بڑی اور کیا نیکی ہے، اس سے بڑی اور انسان کو کیا چاہیے؟ یعنی وہ شخص جو اللہ کو ماننے والا ہے، جس کا ایمان یہ ہے یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، کب ختم ہو جائے کوئی پتہ نہیں، اگر ابدی زندگی کوئی ہے تو وہ آخرت کی ہے۔ تو جو آخرت کی زندگی کی بھلائی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو وہ والی بھلائی دینا چاہتا ہے تو اس دنیا کے اندر اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ بھلائی کس طرح بنتی ہے؟ جب انسان ان مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کر لیتا ہے تو وہ مصیبتیں اور آزمائشیں اس کے لیے بھلائی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگلی حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر کیا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کسی تکلیف کے پہنچنے کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ یعنی انسانوں پہ بعض اوقات ایسی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کبھی بیماری ایسی ہے، تکلیف سے ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھنے لگتے ہیں یار اس سے بہتر تھا بیچارہ فوت ہو جاتا، کم از کم اس بیماری سے تو بچ جاتا نا، اس تکلیف سے بچ جاتا، یہ جو ابھی تکلیف سے، کرب سے گزر رہا ہے تو محفوظ رہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، کہ تم میں سے اگر کسی کو بھی کوئی مصیبت پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، آزمائش پہنچ جائے،
در کہتے ہیں جو تکلیف دہ بات ہو، جسے انسان کو چاہے جسمانی طور پہ تکلیف ہو، روحانی طور پہ ہو، کسی طرح کی بھی تکلیف دہ جو چیز ہے، پیارا کا فرماتے ہیں کبھی اس کی تمنا موت کی نہ کیا کرو. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، آپ فرماتے ہیں اگر کسی کا گزارا ہی نہ ہوتا ہو، یعنی کوئی شخص اتنی شدت میں چلا جا چکا ہے، اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اب اس کا گزارا ہی نہیں ہو پا رہا اور اس نے کچھ نہ کچھ کہہ کے چھوڑنا ہے، تو پھر یہ کیا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، پھر یہ دعا مانگا کرو. یعنی جب تکلیف آ جائے اور شدت اختیار کر جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر یہ دعا مانگا کرو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جب میرے لیے موت بہتر ہوگی تب مجھے موت عطا کر دینا. یہ تو ایک دعا ہے کہ جب تک زندگی بہتر ہے یا اللہ مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہوگی تو یا اللہ تو مجھے موت عطا کر دے. لیکن کبھی بھی موت کی تمنا کرنا انسان کے لیے درست یا جائز نہیں ہے. اس حدیث کی شرح میں علماء نے یہاں پہ بڑا ایک مسئلہ لکھا ہے، جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، خودکشی انسان کب کرتا ہے، اس مسئلے کو ہم تھوڑا سمجھ لیں. ہمیشہ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، حالات کی وجہ سے، تنگدستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے، کوئی بھی آزمائش انسان پہ آتی ہے، انسان دل برداشتہ ہو کر اپنی جان خود ہی لے لیتا ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ خودکشی کرنے والے کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی، اس کی سزا جہنم. یہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے. اس کی ابھی شرح کو ہم بعد میں بیان کریں گے. مین وجہ، اہم وجہ کیا ہے؟ اہم وجہ یہ ہے، سب سے بڑی بات، اسی طرح جو قاتل ہے تو قاتل کی کوئی بخشش نہیں ہوگی. ہم بڑی تفصیل سے یہ مسئلہ ذکر کر چکے ہیں اپنی ابتدائی نشستوں کے اندر. اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی کی بھی جان لینا یہ اللہ کا حق ہے، خالصتاً. هو الذی یحیی ویمیت، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو کسی کی زندگی کو لے لیتا ہے. کسی کا اس میں اللہ نے یہ حق اختیار اپنے پاس رکھا ہوا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے انبیاء کو، اولیاء کو اس نے بے شمار اختیارات دیے، لیکن زندگی لینا یا دینا یہ صرف اللہ کا حق ہے. اس نے یہ حق کسی اور کو نہیں دیا ہے. اب جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ کا وہ حق مارتا ہے، اس لیے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. اسی طرح جب کوئی شخص اپنی جان خود لے لیتا ہے، جب کوئی خودکشی کر لیتا ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے جان لینا. تمہیں کس نے اختیار دیا بھائی کہ اپنی جان لے لو؟ انسان کی اپنی جان بھی اس کے پاس امانت ہے. یاد رکھیں، انسان کی جو اپنی جان ہے یہ انسان کے پاس رب کی امانت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بیماری آ جائے تو علاج کروانا، دوائی لینا فرض ہو جاتا ہے. بیماری کی حالت میں اپنا علاج معالجہ کرانا انسان پہ فرض ہے. کیوں؟ کہ رب کی جو امانت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے انسان نے. تو خودکشی کرنے والے کو اس لیے معافی نہیں ملے گی کہ اس نے اللہ کا حق مارا ہے. اسے اللہ نے اس پہ تو فرض یہ تھا کہ جس حد تک ہو سکے اس جان کی حفاظت کرے، جس حد تک ہو سکے. اسلام اسی لیے کہتا ہے کہ اگر آپ کی گردن پہ تلوار رکھ دی جائے یا سر پہ بندوق رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ کرو انکار اللہ کا، کرو انکار اسلام کا، تو وقتاً ضرورت کے تحت آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ آپ نے اپنی جان کو بچانا سب سے پہلا فرض ہے. دین بعد میں ہے، جان پہلے. جان بچے گی پھر ہی اللہ کا نام لوگے نا. زندہ رہیں گے تو اللہ کا نام لیں گے. تو یہاں علماء نے لکھا ہے ان قتل نفسہ بحدید خنجر سکین ومسمار وغیرہ فإنه يوم القيامة في جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتل نفسه بها. اگر کسی شخص نے اس دنیا کے اندر لوہے سے، مطلب چھری سے جان لے لی، گولی مار کے جان لے لی، زہر کھا کے جان لے لی،
کسی بھی طریقے سے اگر کسی شخص نے اپنی جان خود لے لی تو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پہ کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جس چیز سے اس نے اپنی جان لی، اب قیامت کے دن جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہاں موت تو آنی کوئی نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ غاشیہ میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ اس میں زندہ رہے گا نہ مر سکے گا۔ مر اس لیے نہیں سکے گا کہ اللہ نے موت اس کو مرنے دینا ہی نہیں، رب چاہے گا تو موت آئے گی نا، اور جی اس لیے نہیں سکے گا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے اب جہنم میں اس کی سزا ایک تو مقرر ہے کہ اس نے آگ میں جلنا ہی جلنا ہے، یہ تو اس کی سزا مقرر ہو گئی۔ دوسری اس کی سزا یہ ہوگی کہ جس چیز سے اس نے دنیا میں اپنی جان لی تھی، اب ہمیشہ کے لیے وہ وہاں پہ اگر کسی نے خنجر مارا تھا تو اپنے آپ کو خنجر مارتا رہے گا، ساتھ جل رہا ہوگا، ساتھ اپنے آپ کو خنجر مارتا ہوگا۔ کسی نے زہر کھا کے جان لی تھی تو جہنم کے اندر ساتھ آگ میں جلے گا، ساتھ زہر پیتا رہے گا، ایک بار پیے گا تکلیف ہوگی مرے گا، پھر اللہ زندگی دے گا، پھر زہر پیے گا، پھر مرے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کا حق مارا ہوا ہے، تو رب کا حق نہیں مارا کرتا۔ جس طرح اچھا یہاں رب کے حق کی بات آ گئی، تھوڑی تفصیل سے ذکر کر لیں۔ جس طرح کسی بندہ مومن کی، کوئی بھی انسان ہے، اس کی جان لینا یہ اللہ کا حق ہے، اسی طرح جان لینا، کسی کی جان لینا اللہ کا حق ہے۔ اگر کوئی اس کو مار لے گا اس کی معافی نہیں ہے۔ علماء نے یہاں اور 2-3 مسائل لکھے ہیں۔ اسی طرح کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، اس کا فیصلہ کرنا رب کا کام ہے۔ کون اچھا ہے کون برا ہے، اس کا فیصلہ کرنا رب کا کام ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ تم چاہے باتوں کو ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ ہر چیز کا حساب تم سے لے کر رہے گا۔ یہ بات تو طے ہے، جب حساب لے لے گا نا تو پھر اللہ نے اگلا اختیار جو اپنا حق بتایا ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے دے گا۔ اس کا تعلق علماء نے یہاں لکھا ہے کہ کوئی انسان نہ سوچے کہ میرے اعمال بڑے اچھے ہیں میں تو بخشا جاؤں گا۔ ہمیں کیا پتا، اللہ چھوٹی سی بات ہوئی تمہارے پاؤں پہ کیڑی آ گئی تھی مر گئی تھی، حساب دو اس کا، ہم نہیں دے سکتے۔ ہم چلتے ہوئے راستے میں انجانے میں ہو گیا، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، چونٹی پاؤں کے نیچے آ کے مر گئی، مری تو آپ کی وجہ سے ہی ہے نا، آپ کو یاد دھیان میں رہا نہ رہا، ابل تو یہ تھا کہ دھیان کے چلو بھائی، راستے میں دیکھ کر چلو، اللہ کی کوئی مخلوق مر نہ جائے، آپ کے پاؤں کے نیچے آگے۔ پھر بھی سیدنا عمر فاروق سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کاش کہ یہ جو چھوٹا سا تنکا نہیں سوکھا سا ہوا کے ساتھ اڑتا ہے، کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، عمر نہ ہوتا۔ عمر سبحان اللہ، عمر وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے، سائڈ میں جو بھی عمر آ رہا، یہ میرے عمر کی شان ہے، یہ سیدنا عمر فاروق کی شان ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کاش کہ میں یہ چھوٹا سا تنکا ہوتا اور اللہ کے حساب سے بچ جاتا، اللہ کے حساب سے، یعنی اتنا سخت ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے حساب تو رب نے لینا ہے، لیکن حساب لے کے حساب آپ کا فیصلہ نہیں کرے گا کہ آپ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، اس کا فیصلہ رب نے کرنا ہے، جس کو چاہے گا بخش دے گا، اس نے کس بہانے سے بخشنا ہے یہ اس کو پتا ہے۔ ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارے نیک اعمال، ہمارے صدقہ و خیرات، ہمارا یہ اعمال اچھی بات ہے، ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ بس اب تو بخشے ہوئے ہیں، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور اس نے کس بات پہ پکڑ لینا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح کسی کی جان لینا یا اپنی جان لینا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اسی طرح کسی انسان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دینا یا دوزخی ہونے کا فیصلہ کر دینا، کون نیک ہے کون گناہ گار ہے، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ ہم انسانوں کو یہ حق نہیں کہ ہم خواہ مخواہ کسی کو برا کہتے رہے کسی کو اچھا کہتے رہے، یہ حق حاصل نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اسی ضمن میں آئی ہے، پہلا کفر ہوتا ہے ما من میت یموت الا ندیمہ،
کہ جو بھی شخص مر گیا، فوت ہو گیا، وہ اپنی موت پہ پچھتایا، یعنی جو بھی فوت ہو جاتا ہے وہ پچھتاتا ہے اس پہ. بات سمجھ نہیں آئی؟ مطلب مومن کی تو آرزو ہے یا اللہ ٹائم سے موت آئی ہے، دنیا سے جان چھوڑے. مطلب کن جنجروں میں ہم پڑ چکے ہیں، تنگی ہے، مہنگائی ہے، روزگار نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں، آزمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی. یا اللہ آ جائے، موت جان چھوٹے دنیا سے. لیکن میرے آقا نے بڑی اچھی بات کی، آپ فرماتے ہیں ما من میت یموت الا ندم، کہ جو بھی شخص مر جاتا ہے پچھتاتا رہتا ہے. یعنی پہلی حدیث میں کیا پڑھی تھی؟ لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا نہ کیا کرے. کیوں؟ اگلی حدیث میں آپ فرماتے ہیں ما من میت یموت الا ندم، کہ جو بھی شخص مر جاتا ہے پچھتاتا رہتا ہے. مومن کی بات ہو رہی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ مومن تو ہماری تو خواہش ہے وہ اپنی زندگی کی طرف، اللہ کی طرف جو ہے سفر شروع کرے. آپ بولتے فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ اللَّهُ يَكُونَ ازْدَادَ، کہ اگر تو وہ نیک آدمی تھا تو وہ اس لیے پچھتاتا ہے کہ اگر مجھے اور تھوڑا موقع مل لیتا نا تو میں اللہ کی اور عبادت کر لیتا، میں اور صدقہ و خیرات کر لیتا، میں اور نیک کام کر لیتا، میں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. یہ جو نیک آدمی ہے وہ پچھتاتا ہے کہ یا اللہ اور موقع ملتا میں تیری اور عبادت کرتا، وہ اس لیے پچھتاتا رہتا ہے. وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، اور اگر مرنے والا گناہ گار ہو تو وہ اس لیے پچھتاتا ہے اللہ یکون استعتب، کہ اسے توبہ کا موقع ہی نہیں ملا. کاش کے زندہ رہتا تو توبہ کر لیتا گناہوں سے توبہ کیا تھی؟ کسی کا نقصان کیا تھا ازالہ کر لیتا، لین دین اپنا کلیئر کر لیتا، کسی کا حق مارا تھا حق ادا کر لیتا، جو نمازیں رہ گئی تھی وہ ادا کر لیتا، روزے رہ گئے تھے وہ ادا کر لیتا. تو آپ فرماتے ہیں جو شخص بھی مر جاتا ہے وہ پچھتاتا رہتا ہے. نیک آدمی اس لیے پچھتاتا ہے کہ اسے اور نیکیوں کا موقع مل جاتا، کاش کے زندہ رہتا. گناہگار اس لیے پچھتاتا ہے کہ اگر زندہ رہتا تو شاید توبہ کر لیتا. تو اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی تمنا نہ کیا کرے. کیوں؟ یہ اللہ کا حق ہے، وہ جب چاہے گا وہ آپ کو موقع پاس بلا لے گا. یہ اس کو بہتر پتا ہے کہ کس کو کب اپنے پاس بلانا ہے اور کس کو جو ہے ابھی دنیا میں. اور 3 بار کرسی پڑھ کے میں مل کر لیتا آگے سالے سواب کی دعا کی جائے. جی 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 دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہیں. یعنی ہم نے تو علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ جس نے خودکشی کی جنازہ بھی نہ پڑھو، ایسا درست نہیں. بندہ مومن نماز پڑھنے والا ہے، سیدھی سی بات ہے، مومن ایسے ہی. باقی باتیں تو بات کی ہے، نماز نہ بھی پڑھتا مومن تو مومن ہی ہے، اس کا آپ کے اوپر حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد میں جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں ایک حق یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا یہ اس کا معاملہ ہے، وہ جانے رب جانے، ہمیں کیا پتا. مثلا پچھلے نشست میں ہم نے ایک حدیث ذکر کی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آ گئی، شادی شدہ تھی، بدکاری کر بیٹھے، آگے اعتراف کر لیا، حاملہ بھی تھی. آپ نے کہا گھر لے جاؤ اس کو اور اس کا اچھی طرح خیال رکھو. حالانکہ گناہ گار تھی، سارا کچھ بڑی تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں. مختصر یہ ہے کہ جب وہ بچہ اس نے پیدائش ہو گئی، واپس آئی، اس کو رجم کیا گیا پتھروں کے ساتھ، مر گئی. تو صحابہ نے کئی گفتگو کرنے لگے، جنازہ پڑھ دو، اس کا جنازہ پڑھیں گے، یہ وہ، یہ تو یہ تھی، وہ تھی، وہ تھی. پیارے آقا کو پتہ چلا تو آپ نے سرزش کی. آپ نے کہا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینہ والوں پر اس کی توبہ تقسیم کی کر دی جاتی نا تو سب کو شامل ہو جاتی. تو یہ انسان نے جو گناہ کیا ہے وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا حق اس پہ یہ ہے اگر فوت ہو گیا اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے اور اس کے لیے دعائے مغفرت بالکل کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک، اس کا گناہ وہ رب جانے، وہ جانے. ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اگلے کے گناہ کی وجہ سے ہم نیکی سے پیچھے کیوں ہٹیں؟ جو مومنین کا ایک دوسرے پہ حق ہے تو ہونا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین.
صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اس فاتح شریف کا ثواب، کل شریف کا ثواب، محفل پاک کا ثواب، تیرا کلام پڑھا گیا اس کا ثواب، تیرے نبی کی پیاری پیاری احادیث پڑھی گئی اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس کا ثواب تمام اہل بیت اطہار کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما. تمام صحابہ اکرام خصوصاً خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تابعین، تبع تابعین خصوصاً سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام محدثین کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خصوصاً ریاض الصالحین کے مصنف امام نبی کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ تمام اولیاء اعظام، ائمہ مجتہدین، علماء اکرام، جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص حاضرین محفل کے جتنے احباب، دوست، رشتہ دار، بڑے چھوٹے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. ان کی صغیرہ کبیرہ اپنے رحمت سے یا اللہ جتنے بھی گناہ معاف فرما. خصوص بالخصوص ہمارے آقا و مولا شہنشاہ نقشبند حضرت خواجہ پیر غلام مرتضیٰ فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قرۃ العین حضرت خواجہ پیر نور محمد فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ کے تمام خاص و عام غلام ہمارے پیر بھائی سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص بانی دارالعلوم نقشبندیہ مجددیہ حضرت علامہ مولانا محمد مقبول احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے برادر مکرم مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد مرتضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس ادارے سے جتنے طلباء یا اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ اس محفل پاک کا صدقہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں سب کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستیاں دور کر دے، مشکلات آسان، درد و جہان. یا اللہ ہمارے پیارے حبیب کا صدقہ، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. یا اللہ ان کے لیے وہی فرشتے بھیجے تو نے بدر میں بھیجے تھے. یا اللہ ہمیں سید عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما، ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا سپاہ سالار عطا فرما. امت مسلمہ کے حکمرانوں میں اسلام کی حمیت کو پیدا کر دے یا رب. یا اللہ مسلمانوں کی ہمیشہ کفار کے مقابلے میں غیبی مدد فرما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.